پاکستان کی مضحکہ خیز سیاسی تاریخ میں کل ایک اور نیا باب لکھا جائے گا جب پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات کی ریجیکشن کی بنیاد پر دوبارہ الیکشن کرائے جائیں گے. یعنی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف میں کل جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان انتخابات کے حوالے سے، ان انتخابات میں ممکنہ طور پر جو عمران خان ہیں ان کے نامینی بیرسٹر گوہر وہی منتخب ہوں گے، وہی انٹرا پارٹی اس الیکشن میں چیئرمین بنیں گے. ہم دیکھتے ہیں، آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ری تھنک میں کہ کیا یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس سے پی ٹی آئی ویک ہوگی، مضبوط ہوگی، یا اپنی قبولیت، اپنی مقبولیت کو، اپنی پاپولیرٹی کو اسی طرح جس طرح آج جس وہ مقام پر ہے اس پر سسٹین رکھ پائے گی. سب سے پہلے میں اپنے ویورز کو ری تھنک وتھ عمر جاوید میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ میں سے ایسے ویورز جنہوں نے اب تک ری تھنک وتھ عمر جاوید کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے. پاکستان میں اگر آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جائیے اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر دیکھیے کل کتنی رجسٹرڈ پارٹیز ہیں، تو آج کی ڈیٹ تک 175 رجسٹرڈ پارٹیز ہیں ای سی پی کے اندر، جو ای سی پی کی آفیشل یعنی 175 پارٹیوں کو جو رجسٹریشن ان کی ہوئی بھی ہے. کبھی بھی ایسا ہسٹری میں نہیں. اور یہاں آپ جو پولیٹیکل پارٹیز چیک کریں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس کا، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا، بلکہ انتخابی جو پاکستان میں سارا نظام ہے اس کو بھی سمجھنے والے اکثر طالب علموں، اکثر اسٹوڈنٹس کو، اکثر ویورز نے ان پارٹیز کے شاید نام بھی نہ سنے ہوں. جدید پاکستان پارٹی، زرعی ترقی پسند پارٹی، صنعت ترقی پسند پارٹی، ترقی عام آدمی کی ترقی لانے والی پارٹی، خوشحال پارٹی، کسان ویلفیئر پارٹی، ایسی پارٹیز رجسٹرڈ ہے. آج تک کبھی بھی الیکشن کمیشن نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو اس طرح قلعدم قرار نہیں دیا. یعنی یہ نہیں کہا الیکشن کمیشن نے کہ طریقہ کار سے اڈاپٹ نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن کا تو یہ انٹرا پارٹی الیکشن قلعدم قرار دے دیے جاتے ہیں. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ابھی کیا گیا، اور وہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ ہر کسی کو وجہ پتہ ہے کہ کسی طریقے سے بلے کے نشان سے محروم کیا جائے یا پی ٹی آئی کو مزید زیادہ غیر مقبول بنایا جائے، پی ٹی آئی کو زیادہ اس کی پاپولیرٹی کو مزید سکیڑ دیا جائے، کم کر دیا جائے. یہ ایک مضحکہ خیز حرکت ہے. پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر پابندی بھی رہی ہے، بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پر پابندی رہی ہے، پھر بھٹو دور میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی رہی ہے، اس سے پہلے جماعت اسلامی پر بھی پابندی لگانے کی کوشش کی گئی. پابندیوں کی تو بالکل ایگزامپلز موجود ہیں، لیکن انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دینا، یہ الیکشن کمیشن نے ایک نئی چیز جو ہے وہ اس طرح ایک تاریخ رقم کی ہے. تو بہرحال کل اب جو سب سے اہم بات دیکھنے کی ہوگی انٹرا پارٹی الیکشنز میں وہ یہی ہوگا کہ کیا بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے چیئرمین بننے کے بعد پارٹی کو انٹیکٹ رکھ پائیں گے. پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے پر پارٹی کہیں ویک تو نہیں ہو جائے گی. خاص طور پر جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کی جو ٹیئرز ہوتی ہیں، جیسے ٹاپ ٹیئر ہوتی ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوتی ہے، پھر سب سے بڑھ کر نیچے جو ورکر ہوتا ہے، جو کارکن ہوتا ہے گلی محلوں میں کسی پارٹی کا، کیا یہ پارٹی اس طریقے سے انٹیکٹ رہ پائے گی؟ تنظیمی اعتبار سے بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا ڈھانچہ اتنا اچھا نہیں ہے، سٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے. عمران خان نے 26 سال میں پارٹی کے گراس روٹ لیول پر مضبوط بنانے کی اس طرح کوشش نہیں کی. 2012-13 میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی یعنی پی ٹی آئی نے گراس روٹ لیول پر انتخابات کرانے کی کوشش کی تھی، انٹرا پارٹی انتخابات، لیکن وہ انٹرا پارٹی انتخابات شدید کرپشن کی، بد انتظامی کی، نااہلی کی نظر ہو گئے تھے. اور اس انٹرا پارٹی انتخابات پر خود جو پی ٹی آئی کے اندر کئی قدر آنسٹ وائسز موجود تھی، انہوں نے اس کو کہا تھا کہ بڑے غلط انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے. اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی بھی دوسری روایتی جماعتوں کی طرح روایتی طریقوں سے انتخابات کی انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف آ گئی تھی.
اب 2017 جو ECP کہتی ہے 2017 کا الیکشن ایکٹ کے تحت انتخابات ہونے چاہیے، تو یہ بھی ہماری ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو شرائط عائد کی ہیں PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے کر، ان شرائط پر اگر باقی جماعتوں کو ہم دیکھیں کس طرح الیکشن کنڈکٹ ہوا، نہ نون لیگ نے وہ بات فلفل کی، نہ پیپلز پارٹی نے وہ بات فلفل کی۔ نون لیگ تو ایک بڑے سے ہال میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ شہباز شریف صدر ہوں گے، فلاں وائس پریزیڈنٹ ہوگی، مریم کے پاس یہ عہدہ ہوگا، فلاں کے پاس یہ عہدہ ہوگا۔ اس کے لیے تو بالکل ایک ہال کے اندر بیٹھ کر جس طرح وہ پرائیویٹ کمپنی کوئی طے کی جاتی ہے، پرائیویٹ کمپنی میں عہدے بانٹے جاتے ہیں، اس طرح بانٹے گئے۔ پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ حال ہے، جس طریقے سے بلاول، زرداری، ان کو چیلنج کرنے والی کوئی نہیں ہوتا، نہ گراس روٹ لیول پر کسی کارکن کو انٹرا پارٹی الیکشن میں خاص موقع دیا جاتا ہے، تو وہ تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی فلفل نہیں کر پاتی۔ کل PTI بھی خیر اب یہ کرے گی، لیکن اس میں اصل بات دیکھنے میں یہ آئے گی کہ یہ پارٹی جو وکلا کے حوالے کی جا رہی ہے، یعنی ٹاپ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول پوزیشن ہے، وہ ایک وکیل کے حوالے کی جا رہی ہے۔ کیا یہ جو پولیٹیکل گیمل عمران خان نے کھیلا ہے، ایک سیاسی جوا عمران خان کھیلنے جا رہے ہیں، کیا اس سیاسی جوئے سے ان کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جہاں تک PTI کے اندر اختلافات کا تعلق ہے، تو بالکل جو کئی سیاسی پرانے PTI کے سیاسی لوگ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ لائل ہیں، خاص طور پر KPK کے اندر، وہاں سے کچھ عرصے بعد بریسٹر گوہر پر یہ اعتراض اٹھ سکتے ہیں۔ بریسٹر گوہر جو فیصلے کریں گے، بریسٹر گوہر جو خاص طور پر انتخابات کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، کینڈیڈیٹس کے حوالے سے، ٹکٹنگ کے حوالے سے، اس میں ظاہری بات ہے اصل طاقت، اصل اختیار تو عمران خان کے پاس ہی ہوئے گا۔ جو اصل، جس کو ہم کہیں کہ جو ڈیفیکٹو طاقت ہوتی ہے، جو ڈیجرو ہوئے گی، وہ تو بریسٹر گوہر کے پاس ہوئے گی۔ ڈیفیکٹو طاقت، اصل طاقت عمران خان کے پاس ہی ہوئے گی۔ تو عمران خان کیا مکمل طور پر منوا پائیں گے، مکمل طور پر اپنی مرضی اور منشا کو منوا پائیں گے، یا اس سے پہلے ہی بریسٹر گوہر کے خلاف PTI کے اندر کئی باغی آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی، مخالفانہ آوازیں اٹھنی شروع ہو جائیں گی، اور یہ پھر مخالفانہ آوازیں PTI کے پیراڈائم کے اندر ہی رہیں گی، PTI کے جماعتی سٹرکچر کے اندر ہی رہیں گی، یا PTI سے الگ ہو کر کوئی اپنا اور دھڑا بنائیں گی۔ ابھی ہم اگر بات کریں تو PTI کے اندر ویسے تو PTI 3 سے 4 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، PTI نظریاتی ہے، PTI اور ایک آدھ گروپ ہے، لیکن بڑے لیول پر جو ابھی کوشش کی گئی، خاص طور پر سسٹم کی سپورٹ کے ساتھ، اس میں ایک پاکستان استحکام پارٹی ہے اور دوسری پارٹی PTI پارلیمنٹیرین ہے پرویز خٹک صاحب کی۔ یہ دو کوششیں کی گئی، یہ دو کوششیں KPK میں پنجاب میں کیا اپنا اثر لگائیں گی، یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ اب مزید دیکھنا پڑے گا کہ PTI کیا مزید انتشار کا تقسیم کا شکار ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کل کافی حد تک کافی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک وتھ عمر جاوید۔